شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دین وائس ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے جو جلیل القدر بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بڑے پیغمبر آئے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گیری کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، باقی سب قوم کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب بھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت کے بنے ہوئے انسان ہو، ہم ایسے ہی پیدا ہوئے ہو، تم ایسے کون سی چیز ہے جسے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم اس بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہارے ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو مذاق و مستی میں اڑاتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور وہ یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے، کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑائی بن گئے ہو، کبھی کہتے ہو کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے،
جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا اپنے عہد اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بھرا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کے گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے